امریکہ ایران کشیدگی کا خطے میں آغاز ہو چکا ہے۔ آج صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے اسکول پر اٹیک ہوا جس میں 5 بچے مارے گئے اور اعلیٰ حکام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو ایرانی صدر کا محل تھا اس پر بھی حملہ ہوا ہے اور آیت اللہ خامنائی کے جو تھی رہائش گاہ تھی اس کے قریب بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مذاکرات چل رہے تھے جنیوا میں، لیکن وہ مذاکرات جنگ میں اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اور جو جنگ ہے وہ ایک ریجنل وار بننے کو تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن فرسٹ پالیسی جو تھی وہ اسرائیل فرسٹ پالیسی میں بدل چکی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 25 سے 27% جو لوگ تھے امریکہ کے ڈومیسٹک لوگ وہ چاہ رہے تھے کہ حملہ ہو، لیکن 70 to 75% پاپولیشن چاہ رہی تھی کہ ادھر حملہ نہ ہو۔ اس سٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی پولیٹیکل ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور بھی امریکہ میں بھی کوئی ڈومیسٹک وائلیشنز ہوں ان کے خلاف۔ نیتن یاہو جو تھا وہ تو جنگ چاہتا تھا کیونکہ اس سال کے آخر میں الیکشن ہونے والے ہوں اور ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ اسے چاہیے تھا تاکہ وہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکیں۔ امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے دیٹ وی وانٹ ٹو چینج دا رجیم آف آیت اللہ خامنائی۔ ہم جو ان کی بحری قوت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور جو ادھر جوہری توانائی کا پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ خطے کی امن و امان کی صورتحال کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ آپ لوگ سرنڈر کر دیں، یہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کے پیرالل ہم آیت اللہ خامنائی کا دیکھ لیں، جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ نیتن یاہو جو ہے یہ تو لانا ہی چاہتا ہے زائونزم، اور بھارت کے ساتھ مل کر اس کا یہی پلان ہے۔ مودی نے ابھی جنگ سے 2 دن پہلے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور نیتن یاہو نے اسٹیٹمنٹ دی وی آر مور دین بردرس، ہم بھائیوں سے یعنی کہ جو ہمارا تعلق ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور بدلے میں مودی نے کہا کہ وی آر پارٹ آف مدر لینڈ۔ اسرائیل اور جو بھارت ہے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ بیسیکلی اینٹی شیعہ اور اینٹی سنی پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے اور وہ ان کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے بنایا ہوا انڈو اسرائیل ایکسس کے تھرو یہ اپنا مڈل ایسٹ میں جو اپنا اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور انہی کے پیرالل پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کا ایکسس ہے جن کے درمیان کافی حد تک دفاعی تعلقات۔ ایران کی اب 2 اسٹریٹجیز ہیں۔ ایران یا تو اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کر دے گا۔ اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کرنے سے جو دنیا کی 40% ٹریڈ ہے وہ رک جائے گی۔ اس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ تیل پروڈیوس کرتے ہیں یا تیل پروڈیوس نہیں کرتے ان سب کی اکانومی کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا۔ اور دوسرا ہے اس کا طریقہ جو کہ ابھی اس نے اپنایا ہوا ہے ایران نے، کہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں امریکن ایئر بیسز ہیں ان کو تباہ کیا جائے۔ ان کو تباہ کیا جائے گا تو وہ لوگ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر ڈالیں گے اور بھی ڈپلومیٹک ٹیبلز پر آنے کی کوئی راہ ہموار ہو۔ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ نیوکلیئر پاور ہو سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل ہے بھی بہت چھوٹا ملک۔ اب ایران بننے جا رہا ہے تو امریکہ نے اس پر بہت سخت سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور وہ اس کا کمپلیٹلی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ جو ایران ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کو ختم کرے اور جو بھی جتنے بھی اس کے نیوکلیئر پروگرام کے ریلیٹڈ جو بھی اس کے سورسز ہیں وہ کسی تھرڈ کنٹری کو دے دے۔ کل ہی عمان کے وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جو مذاکرات ہیں ان میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور آج صبح ہوتا ہے کیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایران پر اٹیک کر دیتا ہے، اور ایران کے لیے بھی کوئی سچویشن نہیں تھی سوائے ڈو اور ڈائی کے، کرتے کیا نہ کرتے مرتے۔ اور جو ایران ہے یہ لمبی جنگ جو ہے وہ لڑنے کا عادی ہے۔ ایران میں ایران ایک سویلائزیشن بھی ہے، ایران ایک امپائر بھی رہا ہے۔ ایران میں جب ادھر عراق کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو اس نے 8 سال تک اس کے ساتھ جنگ لڑی بھی تھی، حتیٰ کہ مذاکرات کے تھرو جو ان میں تھی کشیدگی اس کا حل نکلا تھا۔
اس حملے کی تیاری تو کافی دیر سے ہو رہی تھی، یہ بیسیکلی دھوکے سے حملہ کیا گیا ہے۔ جو ایران میں اسرائیل تھا، اس میں ملٹری پریپریشن تھی وہ کافی تیز ہو چکی تھی، اور جو تھے سینئر صحافی وغیرہ یا تجزیہ کاروں وغیرہ کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ جنگ ہی تھا، یعنی کہ جنگ کا ہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اور یہ جنگ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ریجنل وار میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران نے کویت میں، قطر میں، سعودی عرب میں، بحرین میں امریکن ایئر بیسز پر حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابو ظہبی میں ایک بندہ ہلاک بھی ہوا ہے۔ ایرانی ایکسس آف ریزسٹنس تھا، جیسا کہ حزب اللہ وغیرہ، ہوتھی ریبلز وغیرہ اور حماس وغیرہ۔ حماس تو گو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے اٹھے اور کام کرے، لیکن حزب اللہ وغیرہ اور جو ہوتھی وغیرہ ریبلز ہیں گرم ہو چکے ہیں، اور میں بھی یہ اسرائیل کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے ان دا میڈیٹرینین سی۔ اب یہ تو تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی کرنٹ صورتحال۔ اب اس سچویشن میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ پاکستان کا جو ہے، پاکستان آلریڈی کانفرنٹیشن کر رہا ہے اپنے ویسٹ بارڈر پہ ود افغانستان، طالبان میں جو ہے طالبان کے ساتھ جو ادھر دہشت گردی وغیرہ کے کیسز ہو رہے تھے ان کے ساتھ غضب للحق کے تھرو لڑ رہا ہے۔ لیکن اگر ادھر سچویشن خراب ہوتی ہے تو جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے اس پر بھی پاکستان کو کافی مخالفت کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کو اب رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ اس جنگ کو روکیں، کیونکہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی خود سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس عظیم لیڈر اور عظیم جنرل ہے، جیسے پھونک کر اب قدم رکھنا ہوگا۔ ایون یہ بھی پرسیپشن نہیں جانی چاہیے کہ پاکستان کسی بھی طرح جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس سے جو پاکستان امریکہ ریلیشنز ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ ایران کا ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملے کر رہا ہے، تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے کہ اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ساتھ دے گا۔ تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ جو حملے کر رہا ہے ان کو سوچ سمجھ کر ڈائریکٹ کرے، کیونکہ اگر سعودی عرب انوالو ہوتا ہے تو پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا۔ چائنا اور روس کے بارے میں بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ روس تو بیسیکلی اس گیم سے کہیں کہ باہر ہی ہے۔ روس خود ایک اپنے ملک، یعنی کہ روس خود امپیریلزم کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یوکرین پر اس کا حملہ کیا ہوا ہے، تو روس کا اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن چائنا کی اکانومی پر بڑا فرق پڑے گا اگر اسٹریٹ آف ہرموز کو جو ہے ایران بلاک کر دیتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے ایک مینوفیکچرنگ ہب ہے۔ اگر آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو اس کو بڑا نقصان ہوگا۔ اور دوسرا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا نے شروع کیا ہوا ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں مینلی پاکستان سے گزرتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اس پر کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ چائنا ایکٹیولی ملٹری کے تھرو تو کوئی ایکشن نہیں لے گا، لیکن جس طرح سچویشن جا رہی ہے ہمیں بھی چائنا کو کچھ کرنا پڑے۔ چائنا کے لیے یہ سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے زیادہ پریشان کن ہے ایز کمپیئر ٹو روس۔ حقائق و واقعات، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہوگا، اور کیا یہ جو ریجنل وار شروع ہوئی ہے یہ کسی ورلڈ وار 3 کی طرف لے کر جائے گی، یا ڈپلومیٹک ٹیبلز پر یہ جو مسئلہ ہے وہ سولو ہوگا۔ یہ ڈپلومیٹک ٹیبلز والا جو سین ہے یہ ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی پریسی ہے کہ مائٹ از رائٹ، طاقت ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ ایسا ہی پچھلا مظاہرہ وینیزویلا میں بھی ہو چکا ہے کہ اس کے صدر کو راتوں رات اٹھا کر لے گئے۔ لیکن ایسی سچویشن ایران میں ہو کہ آیت اللہ خامنہ کو اٹھا کر لے جائیں اور عوام کچھ نہ کرے، یہ تھوڑا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ان میں کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں، اور جو آیت اللہ خامنہ ہے ان کا سپریم لیڈر بھی ہے، سپریم لیڈر نہیں ہے صرف بلکہ اسپریچول لیڈر بھی ہے۔ تو جو ایران کی حکومت ہے وہ ٹو دا میکسیمم ایکسٹینٹ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گی، ریزسٹنس جو ہے وہ دے گی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی صورتحال، تازہ ترین صورتحال۔ جیسے کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔